السلام علیکم حضرات۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ لے کر آیا ہوں جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا۔ حدیث کی سب سے بڑی کتاب بخاری شریف میں اس واقعے کو 7 جگہ پر بیان کیا گیا ہے۔ اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا پیغمبر اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بنی اسرائیل کے شخص کے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کو 1000 دینار کی ضرورت تھی، تو اس نے سمندر پار دوسرے کنارے پر ایک مالدار آدمی کے پاس پہنچا اور 1000 دینار قرض مانگا۔ تو مالدار آدمی نے کہا، میں آپ کو پیسہ تو دے دوں گا، لیکن گواہ کون ہے؟ گواہ تو لے کر آؤ۔ اس شخص نے کہا، میرے اور تمہارے بیچ اللہ گواہ ہے، یہی کافی ہے۔ مالدار آدمی نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، لیکن اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ کوئی ذمہ دار تو لے کر آؤ۔ تم یہ پیسے واپس نہ کرو تو میں اس سے وصول کروں۔ اس شخص نے پھر کہا، میرے اور تمہارے بیچ اللہ ذمہ دار ہے، یہی کافی ہے، اور وہی اس کی ذمہ داری لے گا۔ مالدار آدمی نے کہا، بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہو۔ آخرکار وقت طے کر لینے کے بعد اس مالدار آدمی نے 1000 دینار دے دیے اور کہا کہ وقت پر یہ پیسے واپس کر دینا۔ تو اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور پھر یہ شخص سمندر پار کر کے اپنے گھر چلا گیا اور جس ضرورت کے لیے قرض لیا تھا اس ضرورت کو پورا کیا۔ جب قرض ادا کرنے کا وقت آیا تو یہ شخص مالدار آدمی کے پاس اس کے پیسے واپس کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ سمندر کے پاس پہنچ کر کشتی ناؤ تلاش کرنے لگا، لیکن کوئی ناؤ نہیں ملی، کوئی کشتی اسے نہیں ملی۔ کافی تلاش کے بعد جب اسے کوئی کشتی نہ ملی تو اسے بڑی فکر ہوئی کہ کہیں قرض ادا کرنے سے پہلے میری موت نہ آ جائے۔ یعنی اس قرض دار آدمی کو یہ چنتا ہوئی، یہ فکر ہوئی، کہیں قرض ادا کرنے سے پہلے میری موت نہ آ جائے۔ وہ سمندر کے کنارے مارا پھرنے لگا، لیکن کوئی سواری نہیں ملی۔ آخرکار مجبور ہو کر ایک لکڑی میں سوراخ کیا اور اس سوراخ میں 1000 دینار اور ایک پرچی رکھ دی، جس میں اس نے لکھا تھا، اس پرچی میں اس شخص نے لکھا تھا، اے سمندر، میرا قرض ادا کرنے میں تو ہی رکاوٹ بن رہا ہے، اس لیے میں اپنا قرض تیرے حوالے کرتا ہوں، اب تو ہی ذمہ دار ہے۔ یہ بات اس نے اس پرچی میں لکھ دی۔ پھر اس نے لکڑی کا سوراخ بند کر کے اس کو سمندر میں بہا دیا اور اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کی، اللہ، میرا قرض ادا کرنے میں یہی سمندر رکاوٹ بن رہا ہے، میں تجھے گواہ بناتا ہوں اور تو ہی گواہ اور تو ہی کفیل ہے۔ یہ دعا اس شخص نے اللہ تبارک و تعالی سے کی۔ پھر جب قرضہ ادا کرنے کا وقت آیا تو مالدار آدمی بھی سمندر کے اس کنارے پر آیا، تو اسے بھی کوئی سواری نہیں ملی، لیکن دیکھتا کیا ہے کہ ایک لکڑی سمندر میں بہتی ہوئی آ رہی ہے۔ جب وہ لکڑی کنارے پر آ گئی تو اس نے اس نیت سے اس کو اٹھا لیا کہ یہ کسی کام آ جائے گی، لیکن جب گھر لے جا کر چیرا تو اس کو 1000 دینار اور وہ پرچی ملی۔ مالدار آدمی اس پرچی کو پڑھ کر حیرت میں پڑ گیا۔ یعنی جو اس قرضدار آدمی نے جو پرچی لکھی تھی اور جو 1000 دینار اس لکڑی میں رکھے تھے، تو وہ پرچی پڑھ کر وہ مالدار آدمی حیرت میں پڑ گیا۔ لیکن قرض لینے والے شخص نے 1000 دینار کا انتظام کیا، یعنی دوبارہ 1000 دینار کا انتظام کیا، اور پھر اسے واپس کرنے مالدار آدمی سے ملاقات کا موقع مل گیا۔ اسے واپس کرنے مالدار آدمی کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے اس کو وہ پیسے دینا چاہے، لیکن مالدار آدمی نے کہا،
تمہارے پیسے اور پرچی مجھے مل چکی ہے، اور وہ دوبارہ پیسے لینے سے منع کر دیا۔ اور اس واقعے سے دونوں لوگوں کے درمیان ایمان کی ایک نئی چنگاری روشن ہوئی۔ اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ جو اللہ کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سمندر اور درختوں کو بھی اس کے حکموں پر چلا دیتا ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کو حقیقی طور پر محبت رکھتا ہے۔ دوسری بات اس میں ایمان کی بات یہ ہے کہ اگر مالدار آدمی چاہتا تو دوبارہ بھی پیسے لے سکتا تھا۔ وہ شخص قرض دار آدمی دوبارہ پیسے دینے آیا تھا تو لے سکتا تھا، اور دوسرا اگر قرض دار کی طرف دیکھیں تو وہ بھی یہ سوچ سکتا تھا کہ میں نے تو پیسے دے دیے ہیں، بہا دیے ہیں اس میں، تو پہنچ جائیں گے اس کو۔ وہ چاہتا تو دوبارہ پیسے دینے کی نیت نہیں بناتا، لیکن دونوں ہی کی نیت اچھی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھی اچھا کیا۔ اور اسی سے ہمیں بھی ایمان کو نئی تازگی ملنی چاہیے، جیسے کہ ان دونوں کے لوگوں کے درمیان ایمان کی نئی تازگی ملی۔